اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہماری 26ویں پارے کی سورہ زاریات شروع کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اچھا، سورہ زاریات جو ہے شروع کرنے سے پہلے ذرا سا میں آپ کو حوالہ دے دوں۔ یہ مکی دور کی صورت ہے، تو اب آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ جیسے قرآن کا انداز ہے نا، قرآن کا بھی اپنا ایک ردم ہے، تو اس میں ایک 23ویں پارے کی آپ لوگ صورت پڑھ چکے ہیں، سورہ صافات، رائٹ؟ 23ویں پارے کی 23rd پارے کی ایک صورت ہے سورہ صافات۔ تو یہ اس انداز کی صورت ہے، یعنی یہاں قسموں سے آغاز ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے یہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیا، یہ 5 صورتیں ہیں۔ ایک سورہ صافات جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ ذاریات ہے، پھر 29 پارے میں آئے گی سورہ مرسلات، اور 30 پارے میں آئے گی سورہ نازیات اور سورہ عادیات۔ اس طرح یہ 5 ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ سورہ صافات، سورہ ذاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازیات، سورہ عادیات۔ ان کا انداز ایک جیسا ہے ان 5 صورتوں کا نا، جہاں قسموں سے بات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو سورہ صافات آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہے 23 پارے میں، وہ ساری فرشتوں پر تھی، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار آتے ہیں، وہ اس طرح سے تھی کہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، رائٹ؟ اس کی جو شروع کی قسمیں تھیں وہ ساری وہ فرشتوں سے ریلیٹڈ تھی۔ اب جو سورت ہم شروع کرتے ہیں، اب یہ بھی اسی طرح قسموں سے شروع ہوگی، اب اس کو پڑھتے ہیں، چلیں۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، سوری ایک اور اہم نقطہ، کہ یہ کیونکہ مکی دور کی صورت ہے، تو یہاں بھی جو مرکزی مضمون آپ کو اس صورت میں ملے گا وہ 2 اہم نکات ملیں گے۔ ایک تو وہی کہ آخرت، انذار آخرت ملے گا، کہ اب آخرت کے دن سے ڈر جاؤ، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہ انذار آخرت ہے اس کا۔ اور دوسرا اہم جو ہے، جو مکی صورتوں کا جو اہم مضمون ہوتا ہے، جو توحید ہوتا ہے، تو اس میں توحید اور انذار آخرت دونوں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو مکی دور میں آپ کو بتاتی نہیں ہوں کہ وہ التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے احسانات، یہ پوری اس طرح اللہ کی نعمتیں، تو یہ ان میں سے ایک ہے کہ دیکھیں پہلی آیت اس کی کیا ہے، وا قسم ہے، ذاریات، ان ہواؤں کی جو بکھیر دینے والی ہیں۔ ذروا اڑ یعنی ذروا کا مطلب اڑا کر، یعنی ہواؤں کا کیا کام ہے، جو بکھیر دیتی ہیں۔ کیا بکھیر دیتی ہیں؟ دیکھیں اب یہاں پہ آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، اتنے ہم لوگ جانتے ہیں نا کتنے بڑے لیول پہ یہاں جنگل ہے دنیا میں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نیچرل ہے، ایک ہوتے ہیں وہ انسانی محنت کی، اور ایک ہوتے ہیں نیچرل۔ اور اچھا، اس سے بڑی آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، آپ دیکھیں اتنے صحرا میں جب یہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، یہ ہائی وے پر کتنے پہاڑ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان پہ سبزہ اگا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں۔ یہ ہے وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوائیں ہیں، کہ دیکھیں ہے تو اختیار مطلق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ جو آرڈرز چل رہے ہیں، تو اس سے کائنات کا جو اتنا خوبصورت نظام چل رہا ہے نا، ان میں سے یہ اتنا بڑا رول جو ہے نا، یہ ہواؤں کا ہے، رائٹ؟ یعنی سورہ زاریات میں آپ ہواؤں کی، یہ جو اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، پھر وہ پھولوں سے وہ جو پولنس جن کو ہم زردانی کہتے ہیں، وہ اٹھاتی ہیں، وہ اٹھا کے پھر ان جنگلوں میں لے جاتی ہیں، تو وہ جنگل اگتے ہیں، پھر دیکھیں اس بیابان پہاڑوں میں جا کے وہ پھینک دیتی ہیں وہ ان دانوں کو، حتیٰ کہ وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ یہ بہت اللہ کی عظمتوں اور قدرت کی ایک نشانی ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ پورا ایک رول پلے کر رہی ہیں، یعنی یہاں جو ہوائیں ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ اور کیسے؟ اب یہ پوری 4 پوائنٹس ہیں کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں اس مٹی کو اور اڑا کر، یعنی کہ پہلے تو یہ جتنے یہ جنگل ہیں اور جتنے اس طرح کے بیابان ہیں، اس میں اتنا سبزہ، جب ہمیں یہ گھاس اگی ہوئی دکھتی ہے تو اس کے اندر دانا ہے نا، اس کے اندر ہے نا وہ دانے جس سے وہ اگ رہی ہے، یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا دیکھیں، فل حاملاتی، پھر ان بادلوں کو اٹھانے والی ہے، وقرا، بوجھ پانی کا، یعنی کہ اس دوسری آیت میں کیا ہوا کہ وہ منو ٹنو پانی اٹھاتی ہے، یعنی یہ جو ہوائیں ہیں سمندر سے اتنا پانی اٹھاتی ہیں جو کہ بادلوں کی شکل میں جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان بادلوں کو پھر اتنے میلوں میل لے جاتی ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا پھر تیسری آیت دیکھیں، فَالْجَارِيَاتِ یسرا، پھر ان کشتیوں کی جو چلنے والی ہیں آسانی سے. یہاں پھر دیکھیں ہوائیں آتی ہیں، دیکھیں ہوا نہ چلے تو سمندروں کی لہریں نہ چلیں، وہ نہ چلے تو کشتی نہ چلے، یعنی ایک بالکل ساکن ماحول ہو تو وہ کس طرح کا ہو، لیکن یہ ہوائیں ہیں، یعنی کہ ہواؤں کا پہلا رول کہ پورے آج کے جنگل ہیں، آج کی ہریالی ہے. پھر دوسرا اہم بارش ہے، یعنی دوسرا اہم جو آیت کا حصہ ہے کہ یہ وہ ہوائیں ہیں جو وہ پورا پانی اٹھا کے لے کے جاتی ہیں، جس سے وہ بادل بن رہے ہیں اور پھر وہ برس رہے ہیں. تیسرا کیا ہے، ان کشتیوں کو ہے جو چلنے والی ہیں آسانی سے. پھر چوتھا دیکھیں، فَالْمُقَسِّمَاتِ امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں کاموں کو. یہاں پھر وہی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں کل اختیار و حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن ہم یہ جیسے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر زمین میں فرشتوں کی ڈیوٹیز ضرور ہے، جیسے ہمارے یہ جو شولڈرز پہ ہیں یہ کرامن کاتبین ہیں، اسی طرح ملک الجبال ہیں جو پہاڑوں کے ہیں، زمین کے ہیں، قبر کے فرشتے ہیں. دیکھیں ان کو تو ہم کتنوں کا ہمیں یاد ہے اس طرح سے نا. تو اسی طرح یہ وہ فرشتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں اس کام کو. یعنی اب یہ بھی ایک حکم آتا ہے کہ بھی یہاں فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ ہلکی بارش ہوگی، فلاں جگہ بادل آئیں گے بارش نہیں ہوگی. تو یہ بھی سارا ایک کام ہے سارا. ٹھیک ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں یہ کام کو، جن میں یہ تقسیم ہوا ہے یہ والا کام. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں ان چار، اگر میں صرف ان چار آیتوں پہ ہم رکے تو آپ لوگوں کے کیا ذہن میں آتی ہے ان چار آیتوں سے، کہ دیکھیں یہ تمام چیزوں کو حکم دیا جا رہا ہے انسان کو فائدہ پہنچاؤ. یہی ہے نا ہمیں، یعنی ہوائیں بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، پانی بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے. اب دیکھیں بارش، ہم نے کتنا ڈیٹیل سے ماشاءاللہ، اب جیسے ہم آخری میں ہیں 26ویں پارے پہ، ہم نے کتنا ڈیٹیل سے پڑھا ہے نا کہ کیسے وہ بارش آتی ہے تو تم لوگوں کا وہ اگتے ہے ساری فصل. اچھا پھر وہ دیکھیں پورا ایک روزی کا سامان ہے، یعنی اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، انسان اٹھا رہا ہے. تو یہ ساری قدرت کی تمام نشانیوں سے پھر یہ کیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو حکم دیا ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچاؤ، اس کو پہنچاؤ. یہ تمام دیکھیں عناصر فطرت ہیں جو مل کے، یعنی ان میں سے سبھی اہم ہے دیکھا جائے. دیکھیں اور آج کل یہ جو دیکھیں سی پورٹ، اور یہ تو کتنا بڑا اس وقت ہے کارگو کا کام، یہ تمام دیکھیں نمبر 3 آیت کے اندر یہ تمام اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ تمام جو چیزیں ہیں ان تمام کو حکم دیا گیا ہے کہ اس انسان کو فائدہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 5 اور 6، یعنی ان قسموں کے بعد، ان چار کے سوری یہ اس قسموں کے بعد، چار اہم نقطوں کے بعد، یہ دیکھیں پانچویں اور چھٹی جوائنٹ ہے. انما بلا شبہ جو تو عدونا، تم وعدہ دیے جاتے ہو، لصادق، البتہ سچا، یعنی اس کے بعد ایک بہت سچا وعدہ بھی ہے تمہارے ساتھ. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، البتہ بلا شبہ جزا البتہ واقعہ ہونے والی ہے. یعنی ان تمام فطرت کی ان کے سارے کاموں کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو اس کا تم سے حساب لیا جانا ہے. یعنی یہ بھی سوچ کے رکھو کہ یہ دن سچا ہے، لصادق ہے، اور یہ جزا اور سزا کا دن یہ آئے گا. یعنی یہ تمام نعمتیں جو ہم اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی انسان یہ نعمتیں اٹھائے اور پھر بھول جائے نا، تو یہ ہماری پھر غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے پھر کہ ہم نے یہ نہیں پہچانا کہ اس کے پیچھے ایک ذات باری تعالیٰ ہے جس کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے. رائٹ. تو ان چار آیتوں کے بعد یہ پانچویں چھٹی کو اکٹھا کر لیں گے، یہ پھر یہ لازمن پھر یہ جزا اور سزا کا دن بھی آنا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی لصادق ہے، سچا ہے وہ. ٹھیک ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں، یہ پھر قسم سے ہے. اور قسم ہے سمائی آسمان کی، ذات الحبک، جو کہ راستوں والا ہے، جو رستے دکھاتا ہے. اچھا اس میں جالی دار بھی ایک جگہ ترجمہ ہے کہ آسمان جیسے ستاروں سے بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. قسم ہے آسمان کی، جالی دار جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے اور وہاں رستے ہیں. یعنی اس کے دو مطلب ہیں، ایک جگہ ستاروں کا جالی دار لکھا ہوا ہے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ جیسے پرانے وقتوں میں لوگ ان کو ستاروں کو دیکھ کے رستے پہچانا کرتے تھے. آیت نمبر 8 دیکھیں پھر، انکم بلا شبہ تم، اب آگے دیکھیں، لفی قول مختلف، البتہ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. اب یہ وہ اختلافات ہیں جو کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے. تو یہ آیت جو ہے پھر 8ویں اتنی اہم ہے کہ ان نشانیوں کے بعد پھر بھی تم اختلافات میں پڑے ہوئے ہو اس طرح سے. یعنی ابھی بھی کیا تم یقین نہیں کرتے کہ یہ تمام جو ہے، دیکھیں یہ ایک بار بار آ رہا ہے نا کہ یہ ایک اجل مسمى ہے، ایک بس تھوڑی سی مدت کے لیے ہے، یہ ابداً نہیں ہے، یہ ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. یہ تمام سہولتیں اور یہ تمام دی گئی ہیں، جس کی دیکھیں سب سے بڑی نشانی تو ہم خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ہم اپنی آنکھوں سے جنازے دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ ہے جس میں انسان آتا ہے. تو پھر انسان مسافر ہوا نا، اس زمین پہ تو ہم مسافر کی حیثیت ہے ہماری، جس میں ان عناصر فطرت کو
کہا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے کہ یہ بنا انسان کے لیے ہیں, کہ یہ انسان سے فائدہ اٹھائے, یہ انسان کے لیے گئی ہیں اور ہم بنائے گئے ہیں آخرت کے لیے. یعنی اگر میں صرف ان 8 آیتوں پہ رکوں تو اس سے ہمیں کیا, تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن تم جو ہونا انسان, تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. یعنی یہاں رہ کے مقصد تمہارا بڑا ہونا چاہیے, مقصد پھر یہ دنیا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم ان 8 آیتوں کو بھی دیکھیں تو پہلے تمام وہ عناصر فطرت کی بات آئی, پھر اس دن کی بات آئی کہ یہ ایک سچا دن ہے, پھر آئی کہ پھر بھی تم اختلاف میں پڑے رہتے ہو, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 9 دیکھیں, یو فقو, پھیرا جاتا ہے, انہو, اس شخص سے, یعنی اب یہ اس ایمان سے, من وہ شخص افیقا جو پھیر دیا گیا بھلائی سے. یعنی اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانتے تو بس اس کے پاس ایمان نہ پہنچا پھر, یعنی وہ وہ اس بھلائی سے پھر خود ہی دور ہو گیا, کہ اگر اس نے تب بھی نہیں نہ مانا, اور وہ تب بھی اگر دنیا کو مانے لگا ہوا, یا تب بھی وہ نہیں سمجھ رہا, اس کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی نہیں سمجھ رہا, تو وہ سمجھے بہت دور چلا گیا. جو ہے نا آیت نمبر 9, آیت نمبر 9 کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہے نا, اس سے جس سے وہ پھیر دیا جاتا ہے تو وہ پھیر ہی دیا گیا, یعنی وہ بھلائی سے دور ہو گیا, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 10 دیکھیں, قتل الخراسون, وہ مارے گئے ہیں, یعنی یہ جو اعراض کرنے والے ہیں نا, یہ تو اب ختم ہی سمجھو, یعنی یہ مارے گئے ہیں, اٹکل پچو کرنے والے ہیں. آیت نمبر 11, الذین, وہ لوگ کہ ہم وہ فی غمرۃ ساہون, وہ غفلت میں ہیں اور بھولے پڑے ہیں. اب یہ آپ لوگوں کو نا ویسے خود ذہن میں آ جانا چاہیے کہ جیسے مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں, یہ آیت نمبر 11 پہ ساہون کیا مطلب, کس ساہون کی بات آ رہی ہے, کیا بھولے پڑے ہیں, یعنی وہ لوگ جو کہ غفلت میں بھی ہیں اور بھولے بھی پڑے ہیں, کیا بھولے پڑے ہیں. دیکھیں یہ وہی ہے مقصد تخلیق, کہ اگر مقصد تخلیق اس دنیا میں رہ کے نہیں پہچانا تو پھر کیا, یعنی پھر وہی, پھر جانوروں میں اور ہم میں پھر کوئی فرق نہیں رہا, اگر ہم نے مقصد تخلیق نہیں پہچانا. اور یہ مقصد کون سا ہے, یہ مقصد وہی ہے جو سورہ اعراف 172 میں ہماری ارواح جو ہیں وہ عہد لے کے آئی ہیں, یعنی ہم سے ارواح کی فارم میں ہمارے شعور میں وہ عہد لیا گیا ہے, یعنی ہمارے شعور میں ہم سے عہد لیا گیا ہے. یہ بلکہ میں آپ کو آیت نمبر 11 وہ والی آیت بھی بتا دیتی ہوں. یہ سورہ اعراف 172 دیکھیں, اور یاد کرو جب نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو, اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر, یعنی خود آپ, میں, انڈیویجول, ایک ایک انسان, چاہے بے شک آج جس کا مذہب جو بھی ہے, لیکن وہ جو روح ہے نا, اس نے وہ عہد لیا ہے, اس نے ہے نا ان کی اور گواہ بنایا خود ان کے اوپر, اور سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم اس پر گواہ ہیں. تو یہ گواہی لی ہے, یہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد دیا ہے, اس عہد کے بعد ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. امتحان یہاں ہے, ہمیں دنیا میں بھیجا نا, تو وہ عہد ہمارے ذہنوں سے نکال دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہی دنیا کو مارنے لگ گیا, لیکن اس عہد کو اس قرآن میں محفوظ کر دیا. جو قرآن پڑھے گا تو وہی عہد سے پہچانے گا. اس نے سورہ اعراف 172 پڑھی, اسے عہد بھی یاد آیا. اب جب اسے عہد یاد آ گیا تو ٹھیک ہے, وہ اس پہ عمل بھی کرنا شروع کرے گا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں, کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ لوگ یہ سب کلیئر ہیں پوائنٹس انشاءاللہ نا, کہ وہ لوگ جو غفلت ہے وہ بھول گئے. وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا, اور انہوں نے اپنے شعور میں کہا, انہوں نے اپنے شعور میں کیا عہد لیا, آپ نے اور میں نے, ہم نے یہی عہد لیا نا کہ ہم جب دنیا میں جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے. یہاں ہم آئے تو یہاں دنیا اتنی خوبصورت تھی, اس کو بھول گئے. جب اس کو بھولے تو اس میں کیوں بھولے, کیونکہ قرآن نہیں پڑھا. جب قرآن پڑھا تو یہ عہد یاد آ گیا. پھر اب ہمارا ایمان ہے اس آیت پہ کہ ہم نے وہاں لیا ہے, یہاں یہ بھلا دیا گیا ہے. جب ہم پھر اللہ کے حضور دوبارہ کھڑے ہوں گے قبروں سے نکل کے, تو وہ والی یادداشت پھر لوٹا دی جائے گی, ٹھیک ہے نا. سورہ اعراف 172 لکھ لیں اس کے. آیت نمبر 12 دیکھیں, یس الونا, وہ پوچھتے ہیں, ایانا یوم الدین, کب ہوگا جزا کا دن. اب اس کو دیکھیں, اس آیت کا ترجمہ تو غور کریں, یہ بھی غور کریں وہ لوگ کس لہجے میں یہ بات کرتے ہوں گے. یہ ایک طنز کا انداز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پوچھتے ہیں کہ ایانا یوم الدین, یعنی کب ہوگا یہ جزا کا دن. تو ان کو جواب بھی بہت سخت انداز میں دیا جا رہا ہے, یوم ہم علی النار یفتنون, جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے, یعنی ڈائریکٹ بتایا گیا. پھر یہ انداز بھی سخت ہے کہ اگر ان کا طنزی انداز ہے تو جواب بھی ایسا ہی ہے کہ وہی دن ہے پھر جس دن تم آگ میں جلائے جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 14 دیکھیں, ذوقوا, کہا جائے گا اب تم چکھو, فتنتکم, اپنا عذاب, ہاذا, یہ, الذی, یہ ہے وہ عذاب, تم تھے, بہ تستعجلون, یہی ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی کرتے تھے.
ٹھیک ہے نا. یہ اب کلیئر ہو رہا ہے نا, یہ انظار آخرت کے لحاظ سے کہ وہ جو یہ کرتے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ ہے وہ عذاب جس کی تم کہہ رہے تھے نا کہ اتنا وقت گزر گیا, آپ اتنا ڈرا رہے ہیں, تو کہاں ہے وہ, یہ ہے. آیت نمبر 15 دیکھیں, ان المتقین, بلا شبہ متقی لوگ, فی جنات و عیون, وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے, آخذین, لینے والے ہوں گے, ما آتاہم, اس کو جو آتاہم دے گا انہیں, ربہم, ان کا رب, انہم, بلا شبہ وہ, کانو تھے, قبل ذالک, اس سے پہلے, محسنین, نیکوکاروں میں سے. یعنی کہ اب یہ متقیوں کی جو وہ ان کو اس وقت انعامات دیے جائیں گے, تو اس کا ریزن کیا ہے کہ اس سے پہلے وہ نیکوکار میں سے, ٹھیک ہے نا, یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ عمل وہی جو میں آپ کہتی ہوں کہ اپنے 24 گھنٹے اپنے عمل پہ ضرور ہو رہے ہیں, اور اس عمل میں نہ میرا کوئی چھوٹا سے چھوٹا جو ہے جو چھپے گا, نہ بڑے سے عمل چھپے گا. اب چھوٹے سے آپ دیکھیں, اب کہ بالفرض کیا جی آپ نے بچے کو پانی, ایک چھوٹی سی مثال دے کہ ہم نے ایک بچے کو کبھی پانی چاہیے, اب ایک بچے نے خوشی خوشی اٹھ کے پانی لا کے دیا, اور ایک ہے جس کا نہیں, جس بہت جلدی ساتھ دیا نا, دونوں عمل میں فرق آ گیا کہ بہت مائنر کام ہے. اس طرح میں نے بھی ایسے ہی کیا. اب بالفرض ایک چھوٹا کام ہے, سارا دن ہم کھانا بنا رہے ہیں, چائے بنا رہے ہیں, ایک دل سے چائے بنائی, ایک نہیں بنائی, فرق آتا ہے نا ان دونوں میں, اور یہ دونوں عمل کاؤنٹیبل ہیں. یہ میں نے جو مثال دی ہے کہ یہ بہت مائنر سی ہیں, یہی عمل ہے جو ہمارے کام آتے ہیں. بعض دفعہ چیز ضائع کر دی, بعض بے دہانی میں کچھ اس طرح سے ایکسٹرا پانی ضائع کر دیا, دیکھنے میں نہیں ہوا لیکن وہ عمل میں ریکارڈ آ گیا کہ یہ چیز تھی لیکن جان کے کی گئی ہے. یعنی عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں جو ہمارے عمل میں لکھا جا رہا, بڑے سے بڑے میں تو پھر اچھا ہم بڑے والے کو زیادہ کاؤنٹ سمجھتے ہیں نا کہ جی وہ کسی کی خدمت کر دی, کسی کو مال دے دیا, کسی کے ہیلپ کر دی, اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. یعنی ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل, ہمارا لہجہ, ہمارا بات کرنے کا, یعنی ہم کسی چیز میں نہیں بچیں گے. آرام سے بات کر سکتے تھے, غصے میں کر لی. اب یہاں اس بات پہ غور کریں تو یہ وہ عمل ہے, یعنی 16 آیت کا یہ وہ عمل ہے جس پہ جنت جا رہے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل کچھ نہیں چھوٹے گا ہمارا. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے دی ہیں کہ یہ جو مائنر سے بھی ہم کام کر رہے ہیں نا, وہ بھی مائنر نہیں ہے. یعنی اگر کوئی گھر کے کام بھی ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹیبل ہوگا کہ آیا مشکل سے کیا, سستی میں کیا. بعضوں کی سستیاں آڑے ہو جاتی ہیں اس سستی میں ہی. اب یہ بھی ایک غلط بات یہ کہ کام کر رہے ہیں تو سستی میں کر رہے ہیں, پورا نہیں ہو رہا, جبکہ اللہ نے ہمت طاقت دی ہوئی ہے, رائٹ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, لیکن وہ صلاحیتیں نہیں استعمال کر رہے. تو یہ ہر صلاحیت کا, ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی اعمال بنیں گے جس پہ پھر یہ آیت ہے نا کہ بلا شبہ وہ تھے نیکوکار. تو یہ ہر عمل نیک بن جاتا ہے. یعنی اس طرح ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا کھانا پکانا, ہمارا اچھی چیز سے بات کریں, یہ تمام ہماری عبادتوں میں شامل ہے, ہو جاتا ہے. کس طرح, کیونکہ اب یہ تمام کام اللہ کی رضا کے لیے آ گئے, حالانکہ مائنر سے مائنر کام ہے, لیکن قرآن پڑھ کے ہماری سوچ بدل گئی. یعنی قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو ایک ایک عمل, اب وہ ہر عمل عبادت بنتا چلا گیا نا, کہ اب ہم خالصتاً اللہ کی رضا خوشی کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر کسی دوسرے کو دکھانے کریں گے تو پھر دیکھیں نا, پھر تو ہمیں اندازہ ہے کہ دوسرے کو دکھانے کا تو فائدہ ہی نہیں, جزا تو اور سزا تو اللہ نے دینی ہے. تو ہر نیک عمل کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو ہر کام اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ اور پھر پیچھے جاتا ہے کہ دیکھیں نا, ماں باپ اللہ نے تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی پلان سے دیے نا, جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اولاد بھی اپنے ہی پلان سے دی, ٹھیک ہے نا. کوئی اختیار نہیں ہے ہمارا. یہ ہماری شکل دیکھیں نا, ہمارے فیچرز اللہ نے اپنے, ہم سے تو نہیں پوچھا گیا, یہ اللہ کے حکم سے. یعنی پوری پلانڈ ایک لائف ہے, ان کے اندر یہ جتنے سارے دن کے ہمارے کام ہے نا, یہی ہمارا دارالامتحان ہے, ٹھیک ہے نا. اب لوگ یہاں پہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, بعض لوگ اولاد کی محبت میں آگے نکل گئے, وہ اولاد اس لیے نہیں دی گئی تھی, بعض لوگ شوہر کی, بعض لوگ ماں باپ کی, بعض لوگ گھر گاڑی کی محبت میں آگے نکل جاتے ہیں. یعنی اس عمل پہ غور کیا کریں کہ یہ بار بار ہم نے پڑھا, یعنی بار بار یہ اعمال تمہارے عمل, تو یہ عمل ہے, یعنی پورے دن کے 24 گھنٹے پورے ریکارڈڈ ہیں, وہی والا ہمارا امتحان ہوگا. تو یہ وہی لوگ ہیں جو نیکوکار ہو جاتے ہیں, یعنی انہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا سب کچھ, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام تھا چاہے بڑا تھا, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 17, کانو وہ تھے, قلیلاً بہت ہی تھوڑا, من اللیلی رات کو, ما یہجعون وہ راتوں کو بھی پھر تھوڑا سوتے تھے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی, آپ لوگ سورہ فرقان
سورہ فرقان ہم پڑھا ہے نا, سورہ فرقان کی آخری آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. یعنی ابھی بھی آپ لوگ جیسے کلاس کے بعد نا اپنے طور پہ 66 سے 74 خود سے پڑھ لیں. وہ کوالٹیز ہیں, یعنی ایمان والے کی کوالٹیز اگر ہم نے دیکھنی ہے نا, کہ ہمیں آخر اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے محبوب, اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمان کون ہے, وہ کوالٹیز دیکھنی ہے تو سورہ فرقان 66 سے 74, یعنی اس میں نا سارا کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آخر وہی تو لوگ ہیں پھر جن کو یہ انعامات ملنے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 18, وبالاسحاری, اور سحری کے وقت ہم وہ یستغفرون, وہ مغفرت طلب کرتے ہیں. آیت نمبر 19, وفی اموالہم, اور ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے, للسائلی والمحروم, سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی, جو نہیں مانگتے, جو خود سے نہیں سوال کرتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کون لوگ ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ہمیں مال اللہ نے دیے نا, اس میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. اور سائل اور محروم کون ہوتا ہے, جو خود سے نہیں مانگتا, لیکن ہمیں پہچاننا ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 20 دیکھیں, وفی الارض, اور زمین میں, آیات, بہت سی نشانیاں ہیں, للموقنین, دیکھیں یقین کرنے والوں کے لیے. یہ آپ نوٹس کیا کریں ہمیشہ, دیکھیں جو قرآن کھلتا ہے نا وہ بہت اہم آیات ہیں. بقرہ, سورہ فاتحہ کے فوراً بعد یہ جو ہے نا سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات, اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ یوقنون کا ورڈ آتا ہے. یعنی ہم جب سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات دیکھتے ہیں, جو چوتھی آیت ہے, وہ بالآخرت ہم یوقنون, تو یہ یقین بہت اہم ہے کہ آپ کو یقین ہو, ہر عمل کا ہمیں یقین ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا, ہمیں یقین ہے کہ آخرت آئے گی, ہمیں یقین ہے ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان تمام نعمتوں کا حساب کتاب دینا ہے, کہ آیا ہم نے اللہ کی فرما برداری میں ہی کیا یا دنیاوی فائدے کے لیے کیا. تو یہ موقنین نا, یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری کیٹیگری وہی, وہ پھر آپ کسی کو بھی سمجھ لیں, وہ جو نام کے بھی مسلمان ہیں, یا بس جنہوں نے کہا خود بھی سب کچھ ہو گیا, وہ بھی ایک لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہاں قرآن کن لوگوں کی بات کر رہا ہے, کہ یہ نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے ہیں. آیت نمبر 21, وفی انفسکم افلا تبصرون, تو تم خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ 21 میں اللہ تعالیٰ نے کہا خود تمہارے نفسوں میں بھی ہے, تو کیا تم اپنے آپ پہ بھی غور نہیں کرتے, یعنی تم اپنے آپ کو دیکھو. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 21, ہاں, تمہاری جانوں میں بھی, کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر کتنی زیادہ بے شمار اللہ کی نشانیوں میں سے اتنی نشانیاں تو تمہارے اپنے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 22, وفی السماء, اور آسمان میں, رزقکم, تمہارا رزق ہے, وما توعدون, اور وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آسمان جو ہے اس میں سارا رزق کے لحاظ سے ہے, یہ عالم امر کا معاملہ ہے. یعنی ادھر آسمان سے مطلب نا عالم امر ہے, کہ تمہارا تمام رزق اور تمہارے معاملات جو ہے نا وہ طے شدہ ہے. یعنی وہ جو تقدیر پہ ایمان ہے ہمارا کہ یہ طے شدہ ہے, تو یہ عالم امر کا معاملہ ہے. یعنی آسمان کا مطلب, اور آسمان میں یعنی عالم امر میں تمہارا رزق جو تم وعدہ دیے جاتے ہو, وہ تمہارا رزق بھی طے شدہ ہے, اور جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی جنت کا, دوزخ کا, تو وہ بھی تمہارا رزق سب عالم امر میں محفوظ ہے. اس میں بیسکلی عالم امر کا کہا گیا ہے. آیت نمبر 23, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور پھر قسم ہے آسمان کی اور زمین کے رب کی, انہو, بلا شبہ وہ باتیں, لحق, البتہ حق ہیں, مثل ما, اس کے جو, انکم تنطقون, یقیناً تم بولتے ہو. اچھا, اس میں سارا بات سے بعد الموت ہے, کہ بھئی یہاں یہ جتنی باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں یہ حق ہیں, اور یہاں سے تم نے یہاں سے جانے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. یقیناً ہے یعنی قیامت آ کے رہے گی. یعنی 23 میں ہے کہ یقیناً حق ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. آیت نمبر 24, حل, کیا, عطا کا, آئی ہے تمہارے پاس, حدیثو, بات. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث اور سنت کا جو فرق ہوتا ہے, سنت عمل طریقہ, حدیث کہی ہوئی بات. تو کیا آئی ہے خبر, آئی ہے تمہارے پاس حدیث, خبر, ضیف ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی, مکرمین, جو کہ بہت معزز تھے. اچھا, یہاں میں آپ لوگوں کو نشان لگوا دیتی ہوں, اور یہ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب یاد ہوگا یہ سارا, یہ ہم مسلسل ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں. یہاں آپ لوگ نشان لگا لیں. اب آیت نمبر 24 سے 37 ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھیں گے, اور آپ لوگ تھوڑا سا ریمائنڈ کریں گے, وہی ہیں وہ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, کہ وہ جو فرشتے ہیں, جو عذاب کے فرشتے ہیں, جو لوط علیہ السلام کے پاس آنے تھے, لیکن وہ خوشخبری دینے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں. تو یہ وہ والی آیات ہیں, رائٹ. آیت نمبر 24 to 37, حل, کیا, آئی ہے تمہارے پاس, عطا کا, حدیث, خبر, ضیف ابراہیم,
ابراہیم کے مہمانوں کی، مکرمی جو کہ بہت معزز تھے. کون تھے؟ فرشتے تھے. کس حالت میں آئے تھے؟ انسانی حالت میں آئے تھے. رائٹ، انسانی حالت میں یہ فرشتے آئے تھے اور مہمان بن کر آئے تھے حضرت ابراہیم کے گھر میں. اس جب دخلو، وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فقالو تو انہوں نے کہا، سلامن سلام کیا. قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلامن تم پر سلام ہو، قوم منکرون اور یہ لوگ اجنبی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا پہلے، اجنبی تھے. فراغا پھر وہ چپکے سے چلا گیا، الا اہلی ہی اپنے اہل کی طرف. فجاء پھر لے آیا بھون کر، بعجل سمین ایک بچڑا موٹا تازہ تھا. اچھا یہاں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ 26 کے سامنے آپ سورہ ہود 69 لکھ لیں. یہ ڈیٹیل ہم وہاں پڑھ رہے ہیں، یہ حوالے کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. سورہ ہود 69 لکھ لیں، اس کا ڈیٹیل سیم ہم وہاں پڑھ رہے ہیں. فقربہ پھر قریب کیا اسے الیہم ان کی طرف. ٹھیک ہے نا، وہ جو موٹا تازہ بچڑا وہ پکا کے لائے تو پورا بھونا ہوا وہ انہوں نے مہمانوں کے پاس کیا. اور قالا کہا، الا تاکلون تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کیوں نہیں کھاتے؟ فاوجسا تب اس نے دل میں محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتن خوف. اب یہ کس خوف کا ذکر ہے؟ دیکھیں وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ جو انسانی شکل میں آئے ہیں یہ فرشتے ہیں. اب وہ فرشتے تھے اس لیے کھا نہیں رہے تھے. اچھا ان کو کیوں خوف محسوس ہوا، یہ جاننے کے لیے دیکھیں بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں جب اس طرح سے ہوتا تھا تو جو دشمن آتا تھا نا کسی کے گھر میں، وہ کھانا نہیں کھاتا تھا. یعنی یہ اس دور کی ایک بات بتائی جا رہی ہے، یہ تفسیر میں ہے کہ جب دشمن آتا تھا وہ کہتا تھا کہ جب میں نمک کھا لوں گا تو میں کیسے حملہ کروں گا. تو انہیں یہ خوف ہوا کہ آیا یہ دشمن تو نہیں ہے. تو یہ خوف تھا اس وقت کے، جب دشمن آتا تھا تو وہ آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا. ٹھیک ہے نا، تب اس نے اس دل میں خوف محسوس کیا، ان سے خیفتن خوف. قالو انہوں نے کہا، لا تخف تو نہ ڈر. وبشرہ انہوں نے بشارت دی اس کو، بغلام علیم. یعنی یہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ایک لڑکے کی بڑے علم والے. تو یہ جو علیم آتا نا بغلام علیم، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. فاقبلتی اور پھر سامنے آ گئی، کون آئی؟ امراتہ اس ابراہیم کی عورت. کون؟ سارہ علیہ السلام. فی سرتن حیرت میں، فسقت اور تو اس نے تعجب سے ہاتھ مارا، وجہہ اپنے منہ پر، وقالت اور کہا، عجوزن عقیم میں تو بڑھیا ہوں بالکل بانج، تو میرے اولاد کیسے ہوگی؟ قالو انہوں نے کہا، کذالک قال ربک اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے. ٹھیک ہے نا. انہو ہوا بلا شبہ وہی حکیم بہت حکمت والا، علیم خوب علم والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے. ٹھیک ہے. قالا اس ابراہیم نے کہا، فما خطبکم تو کیا ہے تمہارا مقصد، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں. آیت نمبر 32. قالو انہوں نے کہا، انا بلا شبہ ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف. یہاں آپ لوگ بریکٹ میں خود لکھتے جائیں، یہ قوم لوط کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں، ہم برسائیں، علیہم ان پر، حجارتن پتھر، من تین مٹی کے پتھر. ٹھیک ہے. مسومتن اب یہ دیکھیں اس کو سرکل کریں، مسومتن کو پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چلے کہ یعنی مسومتن کا کیا مطلب ہوا. مسومتن یعنی نشان زدہ، یعنی وہ جو اوپر سے کنکریاں گریں گی، یہ جو پتھر گریں گے، ہر پتھر پہ ایک خاص جو فرد ہے نا وہ مخصوص ہے، یعنی ہر پتھر نے ایک خاص آدمی کے اوپر ہی گرنا ہے. نشان زدہ پتھر دیکھیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں. پھر یہ مسومتن نشان زدہ، عند ربک آپ کے رب کے ہاں سے، للمسرفین حد سے گزرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا یہ وارننگز پہلے دی جاتی ہیں، رسول بھی آتے ہیں، کتابیں بھی آتی ہیں، وارننگز بھی آتی ہیں، پھر بھی انسان نافرمانی پہ رہتا ہے نا تو پھر یہ حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی دیکھیں اللہ کا قاعدہ قانون ہے، مہلت دی جاتی ہے، فوراً نہیں پکڑا جاتا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 35. فاخرجنا پھر ہم نے نکال لیا، من اس شخص کو کہ کانا وہ تھا، فیہا اس بستی میں، من المؤمنین مومنوں میں سے. کون؟ حضرت لوط اور ان کی دو بیٹیاں. رائٹ. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے کہا ان کو ہم نے نکال لیا، وہ مومن تھا. آیت نمبر 36. فما وجدنا سو ہم نے نہ پایا، فیہا اس میں، غیر بیتن ایک گھر سے، یعنی کہ سوائے ایک گھر کے، غیر سوائے بیتن ایک گھر کے، من المسلمین مسلمانوں میں سے. دیکھیں پوری بستی میں سے صرف ایک حضرت لوط اور ان کی دو بیٹیاں، یعنی پوری بستی میں سے یہ ایک گھر تھا.
سو نہ ہم نے پایا اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے. کون؟ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی دونوں بیٹیاں. وہ تو رکھنا، اور ہم نے چھوڑ دی فیہا اس میں آیتن ایک نشانی لذینہ ان لوگوں کے لیے جو یہ خافون وہ خوف کھاتے ہیں عذاب العلیم دردناک عذاب سے، نہایت دردناک عذاب سے. رائٹ، یہ 37 کمپلیٹ ہو گیا. اب 38 39 40 تین آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. وفی موسیٰ اور موسیٰ کے قصے میں نشانی ہے اذ جب ارسلناہ ہم نے بھیجا اس کو الی فرعون فرعون کی طرف بالسلطان مبین ظاہر دلیل معجزات کے ساتھ. رائٹ، ید بیدا اور وہ جو عصا ان کا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیں ان کے ٹوٹل معجزات جو ہیں وہ 9 ہیں حضرت موسیٰ کے. اچھا 39 فتح اللہ تو اس نے روگردانی کی برکنی ہی بسبب اپنی قوت کے. ٹھیک ہے، فرعون نے اعراض کیا تھا نا. وقالا اور کہا ساحر او مجنون، موسیٰ جو ہے ساحر ہے یا مجنون ہے، یعنی یہ تو کھلا جادو لے کے آ گئے ہیں. اس کا ریزن یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ وہ جو 10 سال مدین میں رہ کر آئے تھے تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے یہ 10 سال بعد آ گئے ہیں تو یہ جادوگر بن کر آ گئے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ موسیٰ ساحر ہے یا مجنون ہے. فَأَخَذْنَاهُ پھر ہم نے پکڑا اسے وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکروں کو. یہ دیکھیں مسلسل فرعون اور اس کے لشکروں کا کتنا ذکر آتا ہے کیونکہ بہت بڑے لشکر کا مالک تھا. یعنی جب یہ چلتا تھا قافلے تو یہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے تھے، بہت بڑی تعداد میں ان کے خیمے لگتے تھے، کھانے پکتے تھے. تو یہ خاص ذکر آتا ہے کہ جنودہ اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا، اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو. فَنَبَذْنَاهُمْ چنانچہ ہم نے پھینک دیا ان کو فی الیمی سمندر میں. کون سا؟ بحر کلزم، ٹھیک ہے نا، بحر کلزم جو ریڈ سی سے اوپر جاتا ہے. وہ اس حال میں کہ ہم وہ ملیم قابل ملامت تھا. ٹھیک ہے، یہاں 40 پہ اب آ جائیں آپ لوگ 41 42. یہ قوم عاد، ٹھیک ہے، جو یمن والے ہیں، حضرت ہود والی قوم. وفی عاد اور عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے اس جب ارسلنا ہم نے بھیجی علیہم ان پر ریحن ہوا عقیم. دیکھیں ہواؤں کا ذکر ہے تو وہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے. جو شروع میں ہم نے ہوائیں پڑھی ہیں جو کہ اتنی ہماری فائدہ والی ہوائیں ہیں جس سے ہمیں فائدے پہنچ رہے ہیں، یہ بھی ہوائیں اللہ کے حکم سے یہ والی ہوائیں بھی چلتی ہیں. عقیم بانج بے برکتی ہوائیں، ٹھیک ہے نا. تو عاد والے یہ آپ لوگ یاد کریں، وہی جو ہے نا 8 دن 7 راتیں جو ہم پڑھتے نہیں ہیں، یہ یمن کا جو علاقہ ہے جس میں حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں تو ان پہ آندھی کا عذاب آیا تھا نا، یہ وہ اس کا ذکر ہے. اور سورہ حاقہ میں پھر وہ نمبرنگ آتی ہے. تو یہ وہ بانج ہوا ہے جو چلی ہے. ما تذرون نہیں اس نے کچھ بھی چھوڑا، نہیں وہ چھوڑتی تھی. من شیئن کسی چیز کو اتت وہ آتی تھی علیہ اس پر الا مگر جعلتہ حتیٰ کہ اس نے اس کو کر دیا کر رمیم وہ سیدھا ہڈی کے مانند کر دیا. اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ اتنے لمبے لمبے قدوں کے تھے؟ ان کی عمریں 800 850 سال بتائی گئی تھی، اور ان جیسی طاقت ابھی تک دنیا میں کسی کی نہیں تھی. یہ ان کی بات ہے، یہ عاد والے جو ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سمود والوں کی طرف آ جائے. یعنی اب 43 آیت جو ہے 43 جو ہے یہ سمود والے ہیں، یہ حضرت صالح والے. وفی سمودی وفی تمودا اور سمود کے قصے میں نشانی ہے از جب قیلا کہا گیا لہم ان سے تمتعوا تم فائدہ اٹھاؤ حتی ہین ایک مقررہ وقت کے لیے. اچھا حتی ہین میں جو ہے نا یہ آپ لوگ یاد کریں، یہ وہی ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا نا، جب اونٹنی انہوں نے مار دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھی، ناقت اللہ کی اونٹنی. تو اس کے جب انہوں نے پاؤں کاٹ دیے تھے نا، جب وہ اس کے بعد پھر ان کو صرف 3 دن کی ہی مہلت دی گئی تھی. یعنی ہوتا نہیں کہ بس اب یہ صرف 3 دن ہی ہے، اب یہ تو اس میں جو مزے کرنے کر لو. اس کے بعد جو عذاب ان پہ آیا ہے یہ اس کا ذکر آیا ہے کہ حتی ہین ایک 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی تھی کہ تم فائدہ اٹھا لو، یہ تم نے جتنی دنیا کا فائدہ اٹھانا نا یہ 3 دن ہے. فعطوا پھر انہوں نے سرکشی کی ان امر ربہم اپنے رب کے حکم سے. فاخذت الصاعقہ پھر ان کو کس نے آ لیا؟ آسمانی بجلی نے، کڑک نے، آسمانی عذاب نے. وہم اس حال میں کہ وہ ینظرون وہ اسے دیکھ رہے تھے. فمستطاعوا پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی من قیام کھڑے ہونے کی. وما کانوا منتصرین وما کانوا منتصرین اور نہ وہ تھے بدلہ ہی لینے والے. یہ دیکھیں کیسی آیت ہے کہ جب یعنی وہ اس وقت اتنا بھی نہ رہے کہ وہ بدلہ لے سکے. یعنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کا عذاب بھی آیا. اور دیکھیں ٹل قیامت جب تک ہم دیکھیں یہ آیات پڑھتے رہیں گے تو یہ مسلسل دیکھیں ان پہ پھٹکار ہے. یعنی آج ہم ان کو برے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں نا کہ جو پڑھتا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے. اور یہ تو ان کی دنیا کی رسوائی ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ ابھی آخرت کی تو ان کے رہتے ہیں. ابھی یہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں، یہ جتنے عذاب ہیں یہ صرف دنیاوی ہیں، یہ دنیاوی رسوائی ہے.
آخرت پہ تو اصل ہے جو ان کے حساب کتاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان چیزوں سے کہ یہ دیکھیں یہ وہ نافرمانی ہے جن پہ یہ ایام اللہ ہے. یہ وہ مکی دور کی آیات ہوتی ہیں جو ایام اللہ ہے کہ یہ دن ہے، یہ اللہ کے دن ہے. پھر ٹھیک ہے نا کہ مہلت تو دی جاتی ہے، پھر جب پکڑ آتی ہے نا وہ اتنی ہی سخت ہے. تو یہ ہماری پڑھنے کے لیے یہ ہسٹری کی کتاب نہیں بنتی بھی، ہمارے پڑھنے کے لیے ہمیں ان سے سبق لینا ہے کہ یہ ہم بھی جب اگر غلط کام آج کرتے ہیں تو ہم اس کا بھگتیں گے پھر. ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ ایون ہم توبہ کر لیں، اور اپنی اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 46 پھر ایک ہی ہے، یہ حضرت نوح پر ہے. وقوم نوح، اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو بھی، من قبل، اس سے پہلے، انہم، بلا شبہ وہ کانو تھے، قومن فاسقین، یہ بھی نافرمانوں میں سے تھے. ٹھیک ہے نا. والسماء، اور آسمان. اب یہ پھر وہی مکی انداز ہے، یعنی یہ ایام اللہ والی آیات یہ 46 تک ہیں. ٹھیک ہے نا. والسماء، اور آسمان، بنیناہا، ہم نے بنایا اس کو، بِأَیْدٍ، قوت کے ساتھ، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم لَمُوسِعُونَ، البتہ وسعت والے ہیں، ہم وسعت دیتے ہیں اس آسمان کو. اچھا، اس آیت کا جتنا آج آپ اور میں ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ آج یہ پلانٹس، یہ تمام گلیکسیز اور یہ کائنات اور یہ اس کی خوبصورتی جتنی وسعت آج کے انسان نے دیکھی ہے نا، تو یہ دیکھیں کہ اس وقت تو شاید پہلے ایک انسان تو اس کو نہ پہچان سکتا اس آیت کو پڑھ کے، جو آج کے انسان نے اس آیت کو پہچان سکتے ہیں ہم کہ توسیع دینے والے. یعنی آج اس وسعت کو دیکھیں کہ آج سائنس جتنی ترقی کر لے، نہ ابتدا ہمیں پتہ ہے نہ انتہا پتہ ہے کہ اتنی وسعت ہے یہ آسمان کو جس کو ہم نے بنایا قوت کے ساتھ، اور بلا شبہ ہم البتہ اس کو وسعت والے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 48، والارض، اور زمین کو، فرشناہا، ہم نے بچھایا ہے اس کو، فنعم، پس کیا ہی اچھا ہے، ماہدون، ہم بچھانے والے ہیں. یعنی آپ لوگ ایک لحاظ سے یہ سمجھیں یہ دنیا جو ہے یہ گھر ہے نا، تو یہ گھر کی زمین جو ہے یہ زمین ہے، اور آسمان جو ہے دیکھیں اس کی چھت ہے. تو یہ بھی تو ایک گھر ہے نا کہ جس پہ دیکھیں ہماری تمام ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تمام. اب شروع میں وہ جو جنگلات کا ذکر آ رہا ہے ان سے کتنا فائدہ ہے. آج دنیا کا فرنیچر، دنیا کا کپڑا، یہ دیکھیں سب جنگلات. یعنی کس چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت. تو یہ پوری دنیا ایک گھر ہے، تو یہ اس کی زمین ہے، یہ آسمان اس کی چھت ہے. آیت نمبر 49، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، زوجین، یعنی ہر چیز کا ہم نے یہاں جوڑا بنایا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو. اب اس میں تمام جوڑے لے آئے، یہ پلانٹس کے فیمیل، ہم انسانوں کے میل فیمیل. اچھا، یہ جوڑا اس میں ڈاکٹر اسرار نے بہت خوبصورت ایکسپلینیشن ہے اس کی. انہوں نے کہا ہے کہ صبح شام کا جوڑا، آسمان زمین کا جوڑا. پھر انہوں نے یہ جو ہے نا صبح شام دن رات یہ سارے جوڑے ہیں نا، تو انہوں نے کہا پھر دنیا کا جوڑا آخرت ہے. یہ جو دنیا ہے تو اس کا جوڑا پھر آخرت بنے گی. یعنی ہر جوڑے میں جو دنیا ہے نا پھر اس کا جوڑا آخرت ہے. 49 آیت میں یہ آپ لوگ پھر لکھ لیں. 50 آیت دیکھیں، فَفِرُّوا، لہٰذا تم ڈرو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے نا. انی، بلا شبہ میں، لکم، تمہیں، منہ، اس سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، ظاہر. ولا تجعلوا، نہ تم بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر. ٹھیک ہے نا کہ بھئی اللہ کے ساتھ تم دوسرا معبود مت بناؤ. یعنی جس اللہ نے نوازا ہے نا اسی اللہ سے اپنی حاجت اللہ سے مانگو، اللہ سے پوری کرو، اور وہی تمہارا معبود ہے. انی، بلا شبہ میں، لکم، تمہیں، منہ، اس سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، ظاہر. آیت نمبر 52، کذالک، اسی طرح، ما اتا، نہیں آیا تھا، الذین، ان لوگوں کے پاس جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر قالو، انہوں نے یہی کہا، ساحر، یہ ساحر ہے، او مجنون، یا مجنون ہے یا دیوانہ ہے. یعنی آپ دیکھیں پچھلے تمام ریفرنسز جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا، تو دیکھیں اس میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، پیچھے حضرت موسیٰ کا ہم نے پڑھا نا ان کو بھی یہی کہا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کوئی رسول آیا ان کو سمجھانے کے لیے، انہوں نے اس کو ساحر یا مجنون ہی کہا. آگے آیت نمبر 53، کیا، تواسو، ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں، بھی، اس کی. اب آپ یہ دیکھیں کیسا کوسچن ہے، اس کو یہاں سلیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نسل در نسل، ہر جو جن پہ عذاب آئے ہیں، یہ وہ نسلیں یا وہ قومیں جنہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئی تھی، اور وہی وصیت یعنی کفار مکہ تک پہنچ گئی. یعنی آپ ان سے شروع کریں، یعنی جب سے دنیا بنی وہ تمام حالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری ہیں، یہ ان کی یہ جو عربوں میں جن میں آئے یہ بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آ رہے ہیں.
یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہی الفاظ ان کے تھے. ہر رسول جو ڈرانے والا آتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر جو نسل ہے وہ دوسری نسل کو یہ وصیت کر جاتی ہے. اس کو سلیش کر دیں یہاں تک. بل، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ تمام لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ سرکش ہیں. ٹھیک ہے. فتولہ، لہٰذا آپ بھی منہ پھیر لیں. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ اپنی تبلیغ کریں، وہ اپنی جگہ ہے. جو اس طرح کے کہنے والے لوگ ہیں نا آپ بھی ان سے اراض کر لیں، منہ پھیر لیں. انہم، ان سے. فما، پس نہیں ہے. انتا بملوم، سوری، بملوم، بھی معلوم کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں. آپ یعنی اگر آپ اپنی تبلیغ اپنی جگہ رکھیں اور ان سے اراض کر لیں، ان سے منہ پھیر لیں ان سے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 55. وذکر، وذکر، اور آپ اپنی تبلیغ، اپنی تعلیم، آپ اپنی نصیحت کرتے رہیں. فإن، بلا شبہ ذکر، نصیحت ہے، تنفع دیتی ہے مؤمنین، ایمان والوں کو. یعنی اس میں، اسی ہر دور میں، ہر نسل میں پھر جہاں نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو مومنوں کو تو نفع دیتی ہے وہ بات، لیکن جو اراض کرنے والے ہیں نا وہ یہی باتیں کرتے آئے. ٹھیک ہے نا. یعنی نسل در نسل آپ دیکھیں انسانی فطرت ایک ہی ہے کہ نسل در نسل اسی دور میں ایمان والے تو ہوتے تھے نا. ٹھیک ہے ان کی تعداد کم ہوتی تھی لیکن ایمان والے ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہے اور یہ نصیحت نفع دیتی ہے مومنوں کو. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں. وما خلقتو، نہیں میں نے پیدا کیے، سوری، اور نہیں میں نے پیدا کیے، جنہ، جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ اتنی اہم آیت ہے 56، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور اس میں آپ دیکھیں اور اس کو سرکل کریں کہ اس میں کن دو کے نام لیے گئے ہیں. اس میں جنوں کا نام لیا گیا اور انسانوں کا نام لیا گیا. ٹھیک ہے نا. نہیں ہم نے پیدا کیا ان جنوں کو اور انسانوں کو. اچھا باقیوں کو اس طرح تو ہم دیکھتے ہیں تو پوری کائنات ہی اللہ نے بنائی ہے، ستارے، زمین، سورج، تمام. تو ہمیں کیا پتا چلا اس آیت سے کہ پوری کائنات، پوری مخلوق کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار ہے. ایک یہ جن اور یہ انسان ہے جن کو یہ تھوڑا سا، ایک ذرا سا اختیار دیا ہے، ورنہ اور کوئی اختیار نہیں ہے. ماں باپ پلان ہے، اولاد پلان ہے، رزق پلان ہے، ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات اور خوشیاں بھی پلان ہے. وہ صرف یہ جو ایک ذرا سا اختیار دیا ہے کہ یہ نیکی کر سکتا ہے اور یہ برائی کر سکتا ہے، اس کو برائی پہ فوراً پکڑا نہیں جائے گا، وہ ایک چھوٹی سی اس کو ذرا سا اختیار دیا گیا. تو یہ ہمارے پاس ہے اور جنوں کے پاس ہے، تو ہمارے دونوں کے حساب ہونے ہیں. اس لیے اس آیت میں جن اور انسانوں کا ذکر کیا گیا کہ نہیں میں نہ پیدا کیے ان جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. میری عبادت کا مطلب بندگی، بندگی کا مطلب کہ میری پوری باڈی یعنی ہم لوگوں کا پورا وجود ظاہر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کی نشانیوں کے بعد ہمارا کیا ہو کہ ہمارا ظاہر بھی دکھے. دیکھیں اس میں دو طرح کی، ایک تو دلی محبت ہے، ایک پہلی اطاعت تو دلی محبت آ جاتی ہے نا کہ دیکھو ہر چیز میں سے اللہ نے نوازی ہے تو سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنی ہے. پھر اس کا اظہار بھی ہے، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخر یہ پوری ہے نا، یہ عبادات ہی ہیں ساری. تو یہ ظاہر ہو تو یہ پوری ہے کہ یہ ہماری بندگی دکھے، یہ اطاعت دکھیں اور ہم وہی کریں گے جو ہم اللہ سے وعدہ کر کر آئے ہیں. تو یہاں ہم نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خاص یہ جنوں اور انسانوں کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہی ہے وہ دو مخلوق جن کو ذرا سا اختیار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 57. ما اریدو، نہیں میں چاہتا، منہم، ان سے، من رزق، کوئی رزق. ٹھیک ہے نا. وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان یہ کہ یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ، بلا شبہ اللہ ہی وہ ہے، اللہ، ان اللہ ہوا الرزاق، بہت رزق دینے والا، ذوالقوت، بہت قوت والا، متین، نہایت طاقتور. یعنی اس کو تو 1 2 3 کر دیا کریں کہ بہت رزق دینے والا، بہت مضبوط، نہایت طاقتور. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 59. فَإِنَّ، پس بے شک، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم ظلم کیا، زبوبن. اچھا یہ زبوبن دیکھیں کیا ہوتا ہے، زبوب کس کو کہتے ہیں. دیکھیں عربک میں اس میں زبوب کا جو ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسا ڈول، وہ ڈول ہوتا ہے نا چھوٹی بالٹی ڈول، ایسا ڈول جو پانی سے بھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں زبوب. تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ایک ڈول، ایسا ڈول، مثلا زبوبی، اس ڈول جیسے ہیں، اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے، فلا تستعجلون، لہٰذا وہ اب جلدی مجھ سے عذاب نہ طلب کریں. یعنی کہ زمانہ ماضی میں جتنی یہ شکار ہونے والی اقوام ہے نا، اسی طرح یہ جو کفار مکہ ہے نا، یہ بھی اپنی بدعمالیوں کا جو ڈول ہے نا وہ بھر چکے ہیں. یعنی ان کے ڈول بھرے نا، ڈول میں سمجھ آ گیا نا کہ ایسا پانی جو بھر کے باہر آ جائے.
اتنی بدعمالیاں ہو گئی ہیں کہ اب وہ بھر کے باہر آ گئی ہیں. اب وہ جو بھر کے باہر آ گئی ہیں تو پھر وہ اب عذاب ہی ہے پھر اب ان کا. ٹھیک ہے، وہ اتنی بدعمالیاں کر چکے ہیں. فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من یومہم، اس ان کے اس دن کے آنے سے، الذی، جس کا یوعدون، جس کا وہ وعدات دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.